اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے متعلق۔ اس تاریخ کو میں نے 4 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرسٹ ویڈیو جو ہے وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری سے لے کے تغلق خاندان تک ہے، جو یہ ویڈیو ہے پارٹ 1۔ سیکنڈ ویڈیو میں مغل امپائر سے لے کے 1857 تک کور کریں گے، یعنی کہ جب تک انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر تھرڈ ویڈیو میں 1857 سے لے کے جنگ آزادی جو تھی اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھی اس کو 1947 تک کور کریں گے۔ اور فورتھ ویڈیو میں 1947 سے لے کے اپ ٹل ناؤ جو سارے واقعات ہیں، جو اہم ترین واقعات ہیں آئینی طور پہ، جمہوری طور پہ، ملٹری کے لحاظ سے، باقی سارے جو بھی ریلیونٹ واقعات ہوں گے اور ان سے جو MCQs پہلے آ چکے ہیں اور جو مستقبل میں آ سکتے ہیں، وہ سارے میں ان ویڈیوز میں، ان 4 ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ So let's just begin۔ یہ فرسٹ پارٹ جس میں سلطان شہاب الدین محمد غوری سے لے کے تغلق ڈائناسٹی تک کور کیا گیا ہے۔ Let's just begin۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری 1191 میں اس نے بیٹل آف ٹرین، محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان 3 کو اس سے شکست کھائی تھی۔ اس کے بعد بیٹل آف ٹرین میں دوبارہ جب 1192 میں اگلے سال دوبارہ محمد غوری نے حملہ کیا تو اس میں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور ہندوستان جو ہے وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے انڈر آ گیا۔ اس کے بعد 1206 کے اندر سلطان شہاب الدین محمد غوری کو قتل کر دیا گیا جہلم کے مقام پر، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ جہلم کی تحصیل سوہاوا کے اندر ہے، یہ نیچے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ گرین کلر میں ایریا دکھایا گیا ہے، کچھ پارٹ ہندوستان کا ہے، باقی افغانستان ہے، ایران ہے اور باقی کچھ ایریاز ہیں۔ یہ سارا جو علاقہ تھا یہ اس وقت شہاب الدین محمد غوری کے انڈر تھا، اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ہندوستان کا بھی اس میں شامل تھا۔ سارے کا سارا ہندوستان سلطان محمد غوری کے انڈر نہیں تھا۔ اس کے بعد آتی ہے مملوک ڈائناسٹی، یعنی کہ جب سلطان شہاب الدین محمد غوری قتل ہو گیا اس کے بعد اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، سارے کے سارے غلام تھے جن کو اس نے بیٹوں کے جگہ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کے سارے غلام تھے جن کو اس نے مختلف جنرلز کے طور پر مختلف علاقوں کے نائب لگایا ہوا تھا، وہاں پر وائسرائے ایک طرح سے لگایا ہوا تھا یا گورنر کہہ لیں، ان جگہوں پہ لگایا ہوا تھا، تو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ ایریا سلیکٹ کر کے وہاں پر حکمرانی شروع کر دی۔ جس طرح کہ غور جو ایریا تھا وہاں پہ غیاث الدین محمود نے اپنا الگ سلطنت قائم کر لی، غزنی میں تاج الدین یلدز نے اپنی سلطنت قائم کر لی، دلی کے اندر بہت ہی مشہور و معروف قطب الدین ایبک، انہوں نے بطور سلطان آف دلی اپنا جو ہے وہ حکومت شروع کر دی، بنگال میں محمد بن بختیار الخلجی اور ملتان کے اندر ناصر الدین قباچہ نے اپنی حکومت الگ سے قائم کر لی۔ مملوک ڈائناسٹی جو دہلی کی تھی، جو یہاں پہ قطب الدین ایبک نے سٹارٹ کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جتنی بھی ڈائناسٹیز تھیں آپ کو ان کے فاؤنڈرز کے نام پتہ ہونے چاہیے، مطلب کہ سٹارٹ کس نے کی اور کئی دفعہ ختم کہاں پر ہوئی۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سٹارٹ کس نے کی اور کب کی۔ 1206 میں محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے بطور سلطان دلی یہاں پر اپنی الگ حکومت قائم کر لی۔ اس کے باوجود یہ جو مین غوری سلطنت تھی اس کو جواب دے تھا، مطلب جذباتی وابستگی اسی کے ساتھ تھی، باقی اپنے سارے معاملات میں یہ مکمل طور پر آزاد تھا۔ اس مملوک ڈائناسٹی یا سلطنت غلامہ یا ان کا جو بھی ڈیفرنٹ نیم ہے، اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ قطب الدین ایبک جو پہلا سلطان تھا، اس کے بعد التتمش، پھر رضیہ سلطانہ اور غیاث الدین بلبن۔ بیچ والے جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں تاریخی اعتبار سے۔ مملوک ڈائناسٹی کو سلیو ڈائناسٹی بھی کہا جاتا ہے، سلطنت غلامہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو ڈیلی سلطنیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دلی سلطنت میں اب آگے مزید جو
कैटेगरीज थी, वो ममलूक डायनेस्टी थी, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर ममलूक डायनेस्टी थी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई और फिर लोधी डायनेस्टी आई। ये सारी मुगलों से पहले पहले थी। लोधी के बाद मुगलिया सल्तनत शुरू हुई और लोधी डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव ऑफ गौरी, ये सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद उसकी आर्मी में जनरल बन गया और इसको जनरल बनाने के बाद इंडियन जो इलाके थे, जो भारत के इलाके थे, जो सब कॉन्टिनेंट के इलाके सुल्तान मोहम्मद गौरी के अंडर आते थे, उनका इंचार्ज बनाया गया था। 1206 में जब सुल्तान मोहम्मद गौरी के वफात के बाद इसने अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर दिया था। 1210 तक ये सुल्तान ऑफ दिल्ली रहा था, अपनी वफात तक। इसका मकबरा जो है वो लाहौर के अनारकली बाजार में है और इसके दौर में जो दारुल हुकूमत था वो लाहौर था। कुतुब मीनार इन दिल्ली इसके दौर में बनाया गया। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, एक मस्जिद थी अजमेर के अंदर, वो भी इसी के दौर में कमीशन हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़े का मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का तो ऑलरेडी पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम है, तो उसी ने कुतुब मीनार बनवाया होगा। इसका कैपिटल लाहौर था और ये वो बादशाह था जो पोलो खेलते हुए मरा था और मज़ार इसका अनारकली बाजार लाहौर के अंदर है। उसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से 1236 के बीच में ये बादशाह रहा था। थर्ड मुस्लिम रूलर था इंडिया का आफ्टर ऐबक एंड आराम शाह। आराम शाह इज लेस इंपॉर्टेंट। ये ऐबक का बेटा था और इसको इल्तुतमिश ने मार दिया था और हटाकर खुद इक्तदार जो है वो संभाल लिया था। यह वो पहला बादशाह था इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को एज अ कैपिटल अब चूज किया और एक प्रॉपर रूल जो है उसको इंडिया में फैलाया। इसके अलावा इसने अपनी करेंसी भी जारी की। इससे पहले की जो करेंसी थी वो वही सुल्तान मोहम्मद गौरी के दौर की चलाई जा रही थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी करेंसी जो है वो स्टार्ट की। चंगेज खान ने 1221 में पंजाब पे हमला किया था इसी इल्तुतमिश के दौर में, लेकिन इसकी झड़प या हमला या जो भी मुकाबला है वो इल्तुतमिश के साथ नहीं हुआ था। उस वक्त ख्वारिज़मी सल्तनत थी पंजाब के अंदर जिसके साथ चंगेज खान का मुकाबला हुआ था और चंगेज खान ने वापस जाते हुए इल्तुतमिश से एक तरह से परमिशन भी मांगी थी यहाँ से पीसफुली गुजरने के लिए कि आपको हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें यहाँ से गुजरने दें। और इल्तुतमिश ने उस वक्त तक पंजाब को भी नहीं छेड़ा जब तक कि चंगेज खान जिंदा था। चंगेज खान के मरने के बाद फिर इल्तुतमिश ने पंजाब के साथ झड़पें जो है वो स्टार्ट की। इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। रजिया सुल्ताना ये बेटी थी इल्तुतमिश की, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बारे में कई दफा पूछा जा चुका है एमसीक्यूज में। इसने अपने सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज को कत्ल किया था इस इक्तदार संभालने के लिए और इसको इसके सौतेले भाई मुइज़ुद्दीन बहराम ने कत्ल कर दिया था और इक्तदार संभाल लिया था। नासरुद्दीन महमूद जो है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मजहबी बादशाह था। इसका ज्यादातर वक्त जो है वो नमाज पढ़ने में और कुरान को कॉपी करने में गुजरता था। इसने कोई मुलाजिम नहीं रखा हुआ था। इसकी बीवी घर के सारे काम करती थी, खानदान के लिए खाना वगैरह बनाती थी और अपने घर के भी काम करती थी। इसके अलावा इसे दरवेश बादशाह का नाम भी दिया जाता है। प्रैक्टिकली जो बादशाह था वो इसका डिप्टी सुल्तान था या नायब था जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन था, जो इसका फादर इन लॉ भी था। वही आमतौर पर सारे मामला जो है वो संभालता था और नासरुद्दीन महमूद जो है इसको उन्होंने साइड पे रखा हुआ था मुख्तलिफ साइन वगैरह करने के लिए या ऑर्डर्स देने के लिए, इस तरह के जो कोर्ट के मामला चलाने के लिए। बाकी प्रैक्टिकली जो हुकूमती मामलात हैं वो इसका फादर इन लॉ ससुर जो था गयासुद्दीन बलबन वही संभालता था। नासरुद्दीन महमूद के मरने के बाद फिर प्रैक्टिकली उसने गयासुद्दीन बलबन ने इक़्तिदार संभाल लिया। इसने चालीसा को खत्म कर दिया। चालीसा उस वक्त के दौर में 40 मुअज़्ज़िज़ीन शहर का एक ग्रुप हुआ करता था, एक पार्लियामेंट कह लें, जो कि इस तरह के मुख्तलिफ फैसले करता था जो कि बादशाह को रिक्वायर्ड होते थे, जिनमें सलाह मशवरा चाहिए होता था।
اور یہی وہ لوگ ہوتے تھے جو عام طور پر بادشاہ کو بٹھانے اور اتارنے کا کام کرتے تھے. یعنی کہ کسی اگر نوبلز کو پسند نہیں آئے اس کے فیصلے تو وہ پھر اس کے خلاف سازشیں کر کے کسی اور بادشاہ کو کہتے تھے اس کی جگہ آ جاؤ، اور اس کے پیچھے مختلف انفارمیشن جو دوسرے بادشاہ کو پرووائڈ کرتے تھے اور پہلے والے بادشاہ کو اتارنے میں دوسرے بادشاہ کی مدد کرتے تھے. تو اس نے غیاث الدین بلبن نے وہ چلیسا ختم کر دیا، نوبلز کا اثر بہت حد تک کم کر دیا، اور جو سلطان ہے اس کا مرتبہ کافی بلند کیا. اس کے علاوہ اس نے بہت سارے جاسوس جو ہیں وہ بھی پورے ملک میں پھیلا دی جو اسے پل پل کی خبریں دیتے تھے. اس کے علاوہ غیاث الدین بلبن وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو نیابت خدائی یعنی خدا کا نائب قرار دیا تھا. اس نے اپنے لیے یہ لقب چوز کیا تھا. یہ بھی MCQ آ چکا ہے کہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو نائب خدا کہا تھا. اس کے دور میں اس کے دربار میں کسی قسم کی کوئی شراب، کوئی ہنسی، کوئی مذاق، کوئی ڈرامہ، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا تھا. سیریسنس کا ماحول تھا اور یہ بڑا اسٹرکٹ بادشاہ تھا. اور اس کے دور میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی وہ اپنے نوکروں یا ملازموں کے ساتھ ذرا سا بھی غلط برتاؤ کر سکے. اس کے بعد آتی خلجی ڈائنیسٹی. اس میں دو ہی مشہور بادشاہ ہیں، جلال الدین فیروز خلجی اور علاء الدین خلجی، باقی irrelevant ہیں. خلجی ڈائنیسٹی میں علاء الدین جو امپورٹنٹ ہے، اس کی بیویاں دو تھیں، ملکہ جہاں. جلال الدین کی جو بیٹی تھی اس کا نام ہی ملکہ جہاں تھا، اور دوسری جو بیوی تھی اس کی وہ مہرو تھی. تو دونوں کے درمیان چپکلش چلتی رہتی تھی. جو فلم ہے آپ نے دیکھی ہے اس کے متعلق، علاء الدین خلجی کے متعلق، پدماوتی، اس میں دونوں ایک ہی ہیں. مطلب ملکہ جہاں بھی اسی بیوی کا نام ہے اور مہرو بھی اسی بیوی کا نام ہے، جبکہ ریالٹی میں یہ دونوں ڈفرینٹ تھی. ملکہ جہاں جلال الدین خلجی کی بیٹی تھی، جبکہ مہرو ایک الگ بیوی تھی علاء الدین کی. پرائس کنٹرول بہت سخت تھا علاء الدین کے رول میں، اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو سکندر ثانی کا لقب دیا تھا. یہ کوشچن بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ کس نے اپنے آپ کو سکندر ثانی کا لقب دیا تھا خود کو، تو وہ علاء الدین تھا. اس کے بعد آتی ہے تغلق ڈائنیسٹی. غیاث الدین تغلق اور محمد بن تغلق یہ دو ہی امپورٹنٹ ہیں. اس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فاؤنڈر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جلال الدین خلجی. اس کے بعد اب تغلق ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر جو ہے وہ غیاث الدین تغلق ہے. ٹھیک ہے، یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ان کا فاؤنڈر کون تھا، سٹارٹ کس نے کی تھی یہ ڈائنیسٹی. غیاث الدین واز کلڈ بائی ہز سن محمد بن تغلق. محمد بن تغلق نے پھر 26 سال تک ہندوستان پر رول کیا تھا. غیاث الدین کے متعلق کچھ خاص انفارمیشن ہے نہیں، سو میں نے اس میں ایڈ نہیں کی. اس کے بعد محمد بن تغلق جو ہے یہ بہت انٹلیکچوئل تھا، فلاسفر بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے. ایکسٹینسو نالج ہے اس کے پاس، قرآن کا، فقہ کا، پوئٹری کا اور باقی مختلف جو فیلڈز ہیں ان کا. ابن بطوطہ نے بھی محمد بن تغلق کے دور میں ہی انڈیا کا وزٹ کیا تھا، اور اس بادشاہ نے محمد بن تغلق نے ابن بطوطہ کو قاضی مقرر کیا تھا اس کے جو تعلیم تھی مکہ میں اس کی وجہ سے. تو یہ کویسچن بھی آ چکا ہے، ابن بطوطہ نے کس بادشاہ کے دور میں انڈیا کا وزٹ کیا تھا، تو وہ محمد بن تغلق تھا جس کے دور میں ابن بطوطہ نے انڈیا کا وزٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے سید ڈائنیسٹی، لودھی ڈائنیسٹی، ہلکا سا سوری ڈائنیسٹی، اور پھر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن جو ہے وہ مغل امپائر کے متعلق ہوگی. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next 3 videos.